اور دیکھنے والا ان سے بات کر کے یا ان سے مل کے کھلے طور پر یہ جان لیتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ایک آدمی سے بات کر رہا ہے۔ سنت کے اتباع کا معاملہ بھی یہی تھا کہ ان کو دیکھتے ہی آدمی کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سنت کا مجسم نمونہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ان کے ساتھ خلوت میں بالکل مکمل تنہائی میں بھی بار بار دیر تک بیٹھنے کی سعادت ملی، اور چند لوگوں کے ساتھ، خواص کے ساتھ، ایک دو حضرات کے ساتھ بھی بار بار بیٹھنے کی سعادت ملی۔ ہم نے ان کے اعمال کو یا ان کی باتوں کو یا ان کی سوچ کو جلوت و خلوت میں ایک جیسا پایا۔ برادر گرامی حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم تھوڑی دیر میں بیان فرمائیں گے، آپ ان سے اصل بیان بھی سنیں گے، چونکہ میں اپنی طبیعت کے اعتبار سے میں نے مولی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے کہ میں بہت مختصر بیان کروں گا، اور یہاں کچھ تقاضے بھی ہیں، لیکن حضرت مولانا انشاءاللہ بیان کریں گے، اور بیان واقعی انہی کو زیب دیتا ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کے، مجھ سے بھی زیادہ چیزوں کے گواہ ہیں، تو ایسا بہت مرتبہ ہوتا تھا، اور وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ مشکل حالات میں، فتنے کے حالات میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کے حالات میں جس طرح سے استقامت کا پیکر ہم نے حضرت کو پایا، حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی نمونہ ملنا آسان نہیں ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی سوچ بھی سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ جن لوگوں کی طرف سے انہیں سخت تکلیفیں پہنچیں، سخت اتہامات کا سامنا کرنا پڑا، ان کے بارے میں یہ بات تو ہوتی تھی کہ وہاں ایسا ہو رہا ہے، اس طرح کی بات آ رہی ہے، لیکن کسی ایک بھی ملاقات میں، خلوت میں، جلوت میں، مشورے کے دوران، گفتگو کے دوران، ان میں سے کسی آدمی کے بارے میں، سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچانے والے آدمی کے بارے میں بھی ایک بات کبھی نہیں فرمائی، جبکہ ہم یہ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہنے کے لیے حضرت کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن پورے طور پر احتیاط تھی کہ زبان پر قابو تھا، اور ایک لفظ بھی ان کے خلاف کبھی نہیں فرمایا، بلکہ بعض مواقع اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا فرمائے کہ ان کے سلسلے میں ان کی کارروائیوں کا انہی کی زبان میں جواب دینا بہت آسان ہو گیا تھا، لیکن حضرت کی طرف سے تاکید تھی کہ نہیں، ان چیزوں کو اس کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا ہے۔